سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام چلیں گے ساؤتھ افریقہ. میڈم ہمارے ساتھ ہے، ان سے پوچھتے ہیں امریکہ کے الیکشن کے بعد کیا دیکھ رہی ہیں. جی میڈم بتائیے ذرا. جی السلام علیکم. ٹرمپ کو کیا کریں ہم لوگ، مبارک دیں اس کو کہ وہ الیکشن جیت گیا. بنتا تو ہے حق ویسے، کیونکہ بہت کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ خان صاحب کا فرینڈ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. دیکھیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے ساتھ خان صاحب کی رہائی جڑی ہوئی ہے. مجھے ایسا نہیں لگتا. آپ پیچھے جائیں ذرا، کتنی دیر سے خان صاحب جیل میں ہیں، کتنے مقدمے انہوں نے بھگتے ہیں، کتنی ان کی بیلیں ہو چکی ہیں اور وہ جوڈیشل ہیں. تو اب آ کے ان پہ آپ اور کون سے مقدمے بنا سکتے ہیں؟ اگر ان کی آٹومیٹیکلی، اگر آپ آئین اور قانون کے مطابق دیکھیں، اگر ان کی رہائی کا وقت آ گیا تو آپ اس کو ٹرمپ کے ساتھ میں جوڑیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے. دوسرے ممالک میں جب حکومتیں بنتی ہیں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، جیسے جن کا انفلوئنس ہے پاکستان کے اوپر، ویسے بدقسمتی سے تو جو امریکہ ہے، یو کے ہے یا دوسرے ممالک ہیں، ان کے علاوہ جو اسلامی ممالک ہیں ان کا بھی بہت زیادہ اثر ہے پاکستان کے اوپر. ان کا بہت پریشر ہوتا ہے پاکستان کے اوپر. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ دوسرے ممالک چلا رہے ہیں. تو جب دوسرے ممالک میں حکومتیں بنتی ہیں نا، ان کا اثر آپ کی فورن پالیسی کے اوپر ہوتا ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ ٹرمپ آ کے چھڑوائے گا، یہ مت کہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں، جو ابھی جو یہ چوروں کا ٹولہ ہے، انہوں نے ایک نیریٹو بنایا ہوا ہے کہ ٹرمپ کی آئے گا تو وہ چھڑوائے گا. نہیں، دیکھیں ڈونلڈ لو جو ہے اس نے لیٹر لکھا، سائفر آیا اس کے دور میں اور حکومت گری. وہ امریکہ کا انفلوئنس ہے پاکستان کے اوپر. اب حکومت اگر گر سکتی ہے تو حکومت بن بھی سکتی ہے، کیونکہ خارجہ پالیسی جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے دوسرے ممالک کے اوپر. تو آپ یہ نہ کہیں کہ 100% ہی ٹرمپ کے اوپر آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے. جو دوسرے ممالک میں پاکستانیوں نے اوورسیز میں اپنا کردار ادا کیا، آپ ان کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. وہ کتنی دیر سے احتجاج کر رہے ہیں خان صاحب کے لیے. پاکستان میں جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں، جو اوورسیز اٹھاتے ہیں آواز، ان کو بھی آپ اپریشیٹ کریں کہ ان کا بھی اثر پڑا ہے دوسرے ممالک کے اوپر کہ بھئی ہمارے جو سٹیزن ہیں، بے شک وہ پاکستانی ہیں لیکن سٹیزن ہماری کنٹری کے بھی ہیں، وہ یہاں پر احتجاج کرتے ہیں. تو وہ لوگوں کا بھی اثر ہے. اگر خان صاحب کی رہائی آپ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں تو میرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی ایک بندے کو اس کا کریڈٹ نہیں دے سکتے. خان صاحب نے خود بھی بہت سٹرگل کی ہے، انہوں نے خود بھی سارے کیسز فیس کیے ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ دوسرے جو ہے سیاستدان، تو میں ان کو نہیں کہوں گی، پتہ نہیں کیا ان کو کہنا چاہیے، مفاد پرستوں کا ٹولہ، یہ بہتر ہے کہ ان کی طرح اپنا مفاد دیکھا اور وہ ڈیل کر کے باہر بھاگ گئے اور انہوں نے اپنے کیسز کو فیس نہیں کیا. خان صاحب کی بہادری ہے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں. اب پٹواری یہ کہیں کہ وہ جی ترلے منتے کر رہا ہے اندر بیٹھا جیل میں، اور فوج کہتی ہے کہ ہم لوگوں نے بات نہیں سننی، تو یہ بات بالکل غلط ہے. بات جو ہے اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، ان کو ڈیل کی آفریں دیتی ہے، اور یہ نہ آپ کہیں کہ فوج نے ان کو اندر بند کیا ہوا ہے. اور یہ وہ پٹواریوں کے ذہن میں بہت کچھ ایسا گندا مواد ہے جو وہ اگلتے ہیں، زہر اگلتے ہیں. تو دیکھیں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے چلنا چاہیے. اگر پاکستان کی جو بیشتر عوام ہے، جس میں 65% تو نوجوان ہیں اور سب کے سب پی ٹی آئی کو فالو کرتے ہیں، تو آپ ان کی رائے کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے کہ نوجوان سارے کے سارے ہی غلط ہیں. بھائی یہ نوجوان نسل ہمارا مستقبل ہے آنے والا ہمارے ملک کا، ان کی آپ کو بات سننی پڑے گی، آپ کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور خان صاحب اگر واپس آ رہے ہیں تو ان کو لانا پڑے گا، یہ میں کہنا چاہتی ہوں. میڈم نوجوان نسل پاکستان کا فیوچر آپ بتا رہی ہیں. ہمارے تو جو ملازمت مل رہی ہے وہ تو یہ مل رہی ہے کہ جب 5 سال کی بجائے اب یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ جب آپ مریں تو
اس کے بعد آپ کو کتنی دیر بعد دفنانا ہے، قبر میں اتارنا ہے، ہم تو جانا نہیں چاہتے. یہ ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن نون لیگ کو کیا مصیبت بنی ہوئی ہے کل کی کہ یہ خود بخود ہی بیانات دے رہے سارے آ کے. جی دیکھیں وہ انہوں نے جو ٹرمپ کے خلاف جو بیان دیے ہوئے وہ سارے کے سارے وہ ڈیلیٹ کرنے ہیں. احسن اقبال کا بھی ٹویٹ تھا وہ بھی انہوں نے ڈیلیٹ کیا. رانا ثناء اللہ نے اور مریم نواز کی اتنے ٹویٹ ہیں اور باتیں ہیں ٹرمپ کے خلاف وہ بھی، اور وہ جنیوا بھاگی ہوئی ہے، اور جو ہے نوازی وہ بھی جنیوا میں ہے. تو ان کو تو ڈر پڑا ہوا ہے کچھ نہ کچھ، کیونکہ ڈونلڈ لو کے ساتھ ان کے بہت زیادہ اچھے تعلقات تھے اور جو بائیڈن کے ساتھ، یہ بات آپ مان لیں، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ بھی وہاں سے پڑی حکومت بدلی، نیا آیا، اس کے اپنے تھاٹس ہیں، اس نے اپنے طریقے سے ملک کو چلانا ہے، اس کی اپنی پالیسیز ہیں. اور دیکھیں ٹرمپ کا جو دور پچھلا گزرا تھا نا، اس میں اس نے کوئی بھی نئی جنگ نہیں چھیڑی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ میں جنگوں کے خلاف ہوں. تو ایک بات اور میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو پاکستان کی سیاست ہے نا، اس میں 85% ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ہاتھ ہے، اور صرف 15% ہے کہ جو یہ مفاد پرستوں کا ٹولہ اس میں شامل ہے جو چلاتا ہے گورنمنٹ کو. لیکن پاکستان کو 85% ہماری اسٹیبلشمنٹ ہی چلاتی ہے. اس حقیقت کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. اور جو آپ کہتے ہیں نا یہ حکومت یہ مل رہی ہیں، نوکریاں مل رہی ہیں ان کو، واقعی ہماری فوجی ریٹائر جو ہیں وہ ریٹائر اپنی فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد بھی ریٹائر نہیں ہوتے، تو ان کو کہیں نہ کہیں پہ فکس کیا جاتا ہے اداروں میں. تو یہ سب چیزیں مل کے نا آپ کو ان حالات کی طرف لے کے جا رہی ہیں جو بنگلہ دیش میں ہوئے تھے، کہ جب ہم نوجوانوں کا حق ماریں گے نا تو پھر وہ کبھی نہ کبھی وقت تو ایسا آئے گا کہ وہ نکلیں گے خود بخود ہی گھروں سے باہر، کسی کی کال کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا یہ بتائیے کہ آپ سمجھ رہی ہیں کہ نون لیگ کو یہ فکر پڑ گئی ہے کہ یہ گورنمنٹ ان کی زیادہ دیر نہیں اب ہونا تو چاہیے ان کو فکر تو ان کو 24 گھنٹے رہنی چاہیے. ٹرمپ کے آنے کے سے پہلے بھی ان کو رہنی چاہیے تھی کہ یہ 2 نمبری جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں چلتی. یہ ان کو خود بھی پتا ہے کہ یہ کس طریقے سے آئے ہیں. یہ حکومت کبھی نہ کبھی تو ختم ہونی ہے، چاہے یہ مدت ختم کر کے ہو یا نہ کر کے ہو. لیکن آج میں جو حالات دیکھ رہی ہوں نا وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر پاکستان کو کوئی بدل سکتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان بدلے اور کوئی بدل سکتا ہے تو وہ ہے پاکستان کی عوام. جب تک وہ گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے خود بخود، اس وقت تک حالات نہیں بدلیں گے. اب بات کسی سیاستدان کے ہاتھ میں، کسی لیڈر کے ہاتھ میں یا کسی مفاد پرست ٹولے کے ہاتھ میں نہیں رہی، کیونکہ اتنا یہ ہر چیز کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. شخصی آزادی کو ختم کر دیا، عدلیہ کو ختم کر دیا. جہاں آپ عدلیہ کو ختم کر دیتے ہیں وہاں آپ کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کی آزادی ملے گی یا انصاف ملے گا؟ ایک بڑا اہم سوال ہے. فرض کر یہ گورنمنٹ چلی جاتی ہے تو پاور تو ساری انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو دے دی ہے، تو اس کے بعد ان کی کیا پھر حالت ہوگی؟ اس کے بعد وہی حالت ہوگی جو اس وقت پی ٹی آئی کی ہوئی ہے. آپ فکر نہ کریں، یہ کبھی بھی بچ نہیں سکتے. یہ وہ نہ گول چکر ہوتا ہے نا، جو گول چکر اس میں کسی نہ کسی کی بھی آ جاتی ہے. آج خان صاحب اور پی ٹی آئی کی باری آئی، وہ نہیں کھیلتے تھے چھوٹے ہوتے کوکلا اچھی جمعرات آئی ہے. جی، یا وہ آپ میوزیکل چیئر کہہ لیں، جب میوزک بند ہوتا ہے تو جس کی باری نہیں دوسری چیئر نکال دیتے ہیں، تو وہی حال ہے. یہ ایک میوزیکل چیئر چل رہی ہے. جب اسٹیبلشمنٹ کو بھی باہر سے فون کال آ گئی کہ ہماری پالیسی چینج ہو گئی، اب حالات بدلنے چاہیے، کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں نے بھی جینا حرام کیا ہوا دوسرے ممالک میں لوگوں کا، کہ بھئی آپ پاکستان کے پر پریشر ڈالیں گے، وہ انصاف کریں، آئین اور قانون کے مطابق کام کریں. یہ بات ہے. چلے اور تو نہیں کچھ کہنا؟ اور بس یہی کہنا ہے، دعا یہ ہے کہ خان صاحب کو اللہ پاک لمبی زندگی دے، صحت دے، ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے. بس میری یہ دعا ہے. اور پٹواریوں کو اللہ پاک عقل دے، کیونکہ پٹواری بات نہیں مانتے. نہیں، وہ پٹواری تو وہیں پہ وہ تو کہہ رہے ہیں، یہاں پہ بھی میں نے سنا ہے، وہ تو کہہ رہے جی امریکہ کا تعلق ہے پاکستان کے ساتھ. ایک تو کہہ رہا ہے کہ امریکہ ہمارے ساتھ پنگا نہیں لے سکتا. پتہ نہیں امریکہ اگر یہی بات تھی
अगर यही बात थी तो फिर नवाज शरीफ वो लंदन क्यों भागे गए हैं जब इलेक्शन से थोड़े दिन ही रह गए थे? ट्रम्प को कहने के लिए, उसके पाँव पकड़ने के लिए, भाई आके कुछ ऐसा वैसा ना करना, खान अगर बाहर आ गया तो हम सब अंदर चले जाएंगे। वो क्यों गया था अमेरिका? नहीं, ऐसी क्या जरूरत थी जो अमेरिका गए? वो वजह बताए ना, नवाज शरीफ बता के जाए। अगर लोगों ने, अगर सहाबियों ने पूछा भी तो मुस्कुरा के जवाब दिया कि इस वक्त ये सवाल करना जरूरी है, वो तो जवाब देना भी पसंद नहीं करते। चले, बहुत शुक्रिया जी नदीन। आगे आगे देखिए होता है क्या। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ।